پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اللہ پاک ان کے کوششوں کو قبول فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ان کی مدد فرمائے، ان کی کو ثابت قدم رکھے، اور اس طرح اللہ کے حبیب کی امت اپنے حبیب کے دربار تک، آقا کے قدموں تک کثرت سے پہنچتی رہے۔ اللہ پاک جس کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے ان کو شریعت مطہرہ کی محبت بھی دیتا ہے اور اس کے علم، اس کے فیضان سے مالا مال بھی فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، جسے چاہے نوازے۔ ایک آیت کریمہ سے ہم کو اس طرف اشارہ ملتا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو پورے جہاں کے انسانوں کو ایک امت بنا دیتا، وَلَكِنْ يُدْخِلُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل فرماتا ہے۔ تو یہ کلمہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے، یہ کلمہ ہے جو کمال، جو خوبی اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کے دین پاک کی تعلیم پا کر قرب حاصل کرنے کی توفیق یہ رب العالمین کی عطاؤں میں سے ہے، یہ سب سے بڑی عطا ہے۔ اسی سے انسان کی آنے والی زندگی سنورتی ہے۔ دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد میں کامیابی کا ذریعہ یہی ہے۔ اللہ پاک دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ آرام سے زندگی گزاریں۔ ہماری آرام سے زندگی گزارنا مقصود ہوتا تو جنت میں پیدا کر دیتا، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ کچھ مشکلات ہوں، اس پر صبر کرتے ہوئے اللہ پاک کے دین پر ثابت قدم رہے۔ وہی بچے چاہتے تو انجینئر بن جاتے، ڈاکٹر بن جاتے، کئی بڑے بڑے عہدے حاصل کر لیتے، لیکن انہوں نے سب کو ٹھوکر مارا، مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچے۔ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی عیش نہیں ہے، صرف اللہ پاک، اس کے محبت اور اس کے رسول کی محبت ہی ان کو سارے عیش سے سب سے اعلیٰ ہے۔ سب راحتوں اور لذتوں سے بڑھ کر یہی لذت ہے کہ اپنے رب اور اس کے حبیب کی محبت، اس کے شریعت پاک، اس کے پاک قرآن کی عظمت تمام لذتوں سے بھاری لذت ہے۔ بعض غیر مسلم حضرات اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے تو اس کے بعد ان سے سوال کیا گیا، تم پہلے کیا محسوس کرتے تھے، اب کیا محسوس کرتے ہو؟ تو کہا پہلے سب کچھ تھا، ساری دولتیں تھیں، لیکن قلب کا سکون نہیں تھا۔ ہم نے اسلام میں داخل ہو کر قلب کا سکون پا لیا ہے۔ یہاں پر جو ہم نے لذت دیکھا ہے ایمان میں، ہم نے کبھی پہلے ایسی لذتیں نہیں پایا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، عطا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث شریفہ یہ دونوں بھی اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے کے قانون ہیں، اس کے غضب سے بچنے کے راستے اس میں بتائے گئے ہیں، اور ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر کے، اس کا قرب حاصل کر کے ہم محشر کے میدان میں حاضر ہوں، اور اللہ پاک ہمیشہ کے لیے جو زندگی ختم ہونے والی ہے نا، اس کے بعد وہاں کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک ایسے انعامات میں رکھے گا
جس کو نہ کوئی انسان نے دیکھا ہے، نہ کسی زبان نے بیان کیا ہے، نہ کسی کا ذہن و فکر سوچ سکتا، ایسی اعلیٰ نعمتیں اس کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہے ہمیشہ کی۔ 100 سال اس کے بعد ختم ہو جائے گا نہیں، 1000 سال اس کے بعد ختم ہو جائے گا نہیں، لاکھوں سال خربوں سال چلے جا رہے ہیں، بس انعام میں ہے بندہ، کبھی موت ہی نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے انعامات ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک کے پاکیزہ کلام اور حبیب کے پاکیزہ ارشادات کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، بس اسی میں کامیابی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، چند روزہ ہے، پانی کے بڑبڑے کی طرح ختم ہونے والی ہے۔ تب سے آدم علیہ السلام سے کتنے انسان آئے، چلے گئے، کوئی آج تک نہیں رہا۔ ایسے ہی قیامت تک یہی حال رہے گا، جتنے انسان ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے میں چلے جائیں گے، ختم ہو جائے گی زندگی، ایک وقت آئے گا پورا جہاں ختم کر دے گا اللہ۔ کچھ 100 سال ہے بس، اس سے کچھ 100 سال کے بعد کچھ بھی نہیں رہے گا، ہمیشہ کے لیے وہ زندگی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کی کامیابی بس اسی میں ہے، اللہ کے کلام ہے، اللہ کا کلام، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے گویا اللہ سے باتیں کرتے بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سے کلام کرنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے، قرآن کریم پڑھتے بیٹھتے ہیں، اور جو رب العالمین کے کلام کو یاد کر لیتے ہیں ان کا مقام تو انتہائی بلند ہے، انتہائی اونچا ہے۔ کیوں؟ رب کا کلام یاد کرے، اس کا قرآن یاد کر رہے ہیں، جو اللہ کا کلام ہے وہ یاد کر رہے ہیں۔ پڑھنے سے جو ملتا ہے، جو انعام حاصل ہوتا ہے، اس کی عظمتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے، تو پوری قرآن یاد کر لو تو کیا اللہ دیتا ہے اس کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں۔ صرف پڑھنے کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد اس کو یاد کرنے کی عظمتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم ہے، پڑھتے بیٹھے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ یہ ہے، پھر اس کے ساتھ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے دلوں پر سیاہ ٹپکے پڑتے، ایک گناہ کیا ایک ٹپکا پڑا، دوسرے گناہ پہ دوسرا، جب گناہ ہو جاتے ہیں تو پورا دل کالا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، نصیحت حاصل کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے، کالا ہو گیا ہے، نصیحت اثر نہیں کرتی، عبادتوں میں لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، عبادت کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح لوہے کے زنگ کو پانی سے دور کیا جاتا ہے، قلب کی سیاہی اور کالک کو قرآن کریم کی تلاوت سے دور کیا جا سکتا ہے۔ کلام اللہ پڑھتے رہو، دل کی سیاہی دور ہوتی ہے، دل منور اور روشن ہو جاتا ہے، سخت دل جا کے نرم دل بن جاتا ہے۔ اس طرح تھوڑی بھی نصیحت آدمی کو اطاعت کی طرف لے جاتی ہے، اس طرح قلب میں نصیحتیں حاصل کرنے کی صلاحیت آتی ہے۔ جیسے زمین دو قسم کی، ایک پتھریلی زمین ہے، ایک نرم زمین ہے۔ پتھریلی زمین پر پانی برستا ہے تو بہ جاتا ہے، کیوں؟ اس میں لینے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن نرم زمین پر جب پانی برستا ہے تو اس میں لینے کی صلاحیت ہے، پانی کو جذب کرتی ہے زمین، تو اس میں سے پودے نکلتے ہیں، درخت نکلتے ہیں، ان درختوں میں سے پتے
نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، پھل میں لذتیں اللہ پیدا فرماتا ہے، پھولوں میں خوشبو نکلتی ہے، پتوں میں رنگت نکلتی ہے. یہ ساری بہاریں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ زمین کی نرمی کے برکات ہے، لینے کی صلاحیت پیدا ہونے کی وجہ سے یہ برکات ہم دیکھتے ہیں. ایسے ہی جو دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے کلام اللہ کی تلاوت کی برکت سے، اس میں اللہ پاک کی نعمتوں کو لینے کی صلاحیت ہو جاتی ہے. تو اس قلب کے اندر سے خوف الہی کے درخت نکلتے ہیں، اس میں عشق مصطفیٰ کے پھول بھی مہکتے ہیں، اطاعت ربانی کے پھل بھی نکلتے ہیں. اس طرح یہ قلب جیسے سوکھی ہوئی زمین پانی برسنے کے بعد سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، قلب بھی کلام اللہ کی تلاوتوں کی برکت سے سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، ہرا بھرا ہو جاتا ہے. یہ سوکھا نہیں رہتا بلکہ اللہ پاک کی رحمتوں فضل و عنایات کا مرکز بن جایا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن پاک کے تلاوت کی برکت، دل منور ہوتا ہے، نرم پڑتا ہے، عبادتوں میں لذتیں حاصل ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے عبادتوں کا. اس طرح کلام اللہ پڑھنے والے کے قلب میں نورانیت آتی ہے، اور جب تک یہ قرآن شریف پڑھتے بیٹھتا ہے اللہ کے فرشتے زمین اور آسمان والے اس کو گھیر لے کر رب العالمین کا کلام سنتے بیٹھتے ہیں، اور پڑھنے والے قلب روشن ہو